تقریباً ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی احمدی ایسا نہ ہو کہ جو کلمہ پڑھتے وقت محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتا ہو. چلیے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کلمہ کے اندر محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو نہیں لیتے، پھر آپ قادیانی بھی نہیں ہیں، پھر آپ احمدی بھی نہیں ہیں. مرزا کہتا ہے جناب کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور حضرت کا بروز مجھے قرار دیا. اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں ہے. مرزا اسی کتاب میں کہتا ہے ایک غلطی کا ازالہ میں، مگر میں کہتا ہوں حضرت کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مرزا کہتے ہیں کہ مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قادیان میں دوبارہ اتارا ہے دین کی اشاعت کے لیے. لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو ہماری زبان پر تو یقین نہیں آتا، ہم آپ کو مرزے کے بیٹوں کی زبان سے سنوا دیتے ہیں. کہتا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ سارا وجود ہی وجودہ ہوں، کہ میرا جو وجود ہے وہ اسی کا وجود ہے معاذ اللہ. کلمے میں محمد سے کون مراد ہے؟ تو اس طرح کی باتیں جب ایک عام احمدی سنتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی مخالفین جماعت بات کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس وقت وہ یہ درست طور پہ سوچ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بالکل بھی یہی نہیں کہہ رہے. ہماری بات کو سمجھیے گا، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر عام احمدی جو ہے وہ کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتا ہے. ہماری بات کو آپ نے آغاز سے بالکل درست طور پہ سمجھ لینا ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ احمدی مذہب جو ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے احمدی یا قادیانی مذہب کے حوالے سے، تو جب بھی کسی مذہب کے اوپر بات کی جاتی ہے تو جو اس کے مسلمات ہیں، جہاں سے وہ مذہب اخذ کیا گیا ہے، اور جو اس کے اکابرین ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے اس مذہب کو بیان کرنے کی، تو ان کی باتوں کو، ان کی سمجھ کو پیش کیا جاتا ہے. تو ہماری بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا بالکل آغاز سے کہ ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ ایک عام احمدی کو ہم، بلکہ میں یہ یقین سے بات کہوں گا جی کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی احمدی ایسا نہ ہو کہ جو کلمہ پڑھتے وقت محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتا ہو. چلیے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کلمہ کے اندر محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو نہیں لیتے، پھر آپ قادیانی بھی نہیں ہیں، پھر آپ احمدی بھی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو فطرت ہے وہ قادیانی مذہب کو رد کر چکی ہے. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. کیوں؟ کہ کسی بھی انسان کے اندر جو تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی جو فطرت کا ایک شعور ہے وہ جب موجود ہوتا ہے تو وہ اس کی اس طرح کی بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے کہ جو بالکل بدیہی طور پہ غلط ہو. جیسا کہ یہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پہ محمد سے مراد کون ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں اپنا مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، صرف دلائل ہمیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں؟ ذرا سنیں میری بات کو توجہ سے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ احمدی، ہر احمدی آ کے، آپ لاسٹ ٹائم یہ بات دیکھ بھی چکے ہیں کہ بھئی وہ آ کے اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت تھا. یعنی پہلا جو ان کی پہلی بعثت محمد ابن عبداللہ اور جو دوسری بعثت ہے معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی. اب بھائی جب بھی لفظ محمد استعمال کیا جائے گا تو کیا اس میں سے آپ ایک بعثت کو نکال سکتے ہیں؟ اور جب آپ نہیں نکال سکتے تو مجھے بتائیں کہ اس کا پھر لازمی نتیجہ کیا ہے کہ یہاں پہ محمد سے مرزا غلام قادیانی بھی ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دو بعثتیں ہیں. اب انشاءاللہ میں آپ کو دلائل دوں گا، لیکن آپ نے مقدمے کو سمجھنا توجہ کے ساتھ. یہ اصل میں بات ہے کہ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، اگر مرزا غلام قادیانی آپ کی دوسری بعثت تھا، تو جب لفظ محمد استعمال کیا جائے گا آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ وہاں مراد مرزا غلام قادیانی کیوں نہیں ہے. یہ آپ کے ذمے آ جائے، میں بات بتانا انشاءاللہ. اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا تھا شروع میں ہی کہ کچھ قادیانی جو ہیں وہ ان کو ان کے مربی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں کچھ خرافات ہیں جہاں پہ کچھ صوفیاء نے کفریات درج کی ہیں. کفریات یعنی کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کفر ہیں، اور ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کا رد کرتے ہیں، بلکہ ان پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر رسول اللہ کا لفظ کسی اور شخص کے لیے استعمال کرتا ہے، نبی محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ کا لفظ کسی اور شخص کے لیے جو نبی کے بعد پیدا ہوا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا، اور اس کے لیے رسول کا یا نبی کا لفظ استعمال کرے، کوئی بھی شخص ہو، وہ کافر ہے، وہ اہل سنت کے اجماع کے مطابق کافر ہے. اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اسی زمرے میں آتا ہے. تو ہمارے پاس فتاوی جات موجود ہیں ہمارے علماء کے، تو اس کو آپ استعمال نہ کیجئے کہ کوئی گمراہ صوفی یا کسی ایسے شخص نے ایسے الفاظ اپنی کتابوں میں کسی بھی عقیدت کی وجہ سے کسی کے لیے بھی لکھے ہوں. رسول یا نبی کا لفظ
کسی اور شخص کے لیے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا ہو اس کا استعمال جو ہے وہ کرنے والا شخص کافر ہے۔ نبی سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ان انبیاء کے نام جن کے نام قرآن میں درج ہیں اور سنت میں موجود ہیں انہیں ہم نبی مانتے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ بات ہم کلیئر کر دیں شروع سے ہی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہ گھوم رہی ہو، کیونکہ یہ مربی جو دجال مربی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں صوفی نے یہ لکھا ہے، رومی نے یہ لکھ دیا ہے، یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، یہ وہ لکھ، تو اس طرح کی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی اور شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ہوش و حواس میں ہے، اگر وہ ہوش و حواس میں ہے، بے ہوش نہیں ہے، نیند کی حالت میں نہیں ہے، تو اس پہ ہم فتویٰ لگائیں گے کہ یہ کافر ہے، ظاہراً وہ کافر ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ کچھ بھی ہو، جو الفاظ ہیں یہ کفری الفاظ ہیں، تو یہ بات ہم واضح کرتے چلیں۔ بسم اللہ۔ یہ نام ہے جزاک اللہ خیر۔ اور اسی بات میں صرف ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ یہ کر دوں کہ ہم یہ بات انشاءاللہ یہاں پہ لائیو بیٹھ کے پورے یقین سے کہہ رہے ہیں، کوئی بریلوی کوئی دیوبندی، جو کہ ان دو مکاتب فکر کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی کوئی بریلوی، بھلے ان کا عالم ہو بھلے ان کا عام آدمی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی رسول کسی معنی میں بھی نہیں مانتا۔ اگر اور ہم یہ بات سٹریم کے آغاز میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں فلانا عالم مانتا ہے، آپ اس کا نام بتائیں ہمیں۔ ہم اس میں فتویٰ لگائیں گے کفر کا۔ ہاں، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہر مکتبہ فکر ان کے جوابات آپ کو 100 سال سے دے رہا ہے اور دے چکا ہے، جس کو چاہیے وہ جواب جا کے پڑھ لے۔ آج جو عالم زندہ ہے نا، دیکھیں بات ہی ہوتی ہے جس سے آج قادیانی مذہب ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جی مرزا غلام اللہ کا رسول تھا، تو میں کہتا ہوں کہ ایک عالم لے آؤ یا ایک عام آدمی لے آؤ پوری دیوبندیت میں سے یا پوری بریلوی ہمارے بھائیوں میں سے جو یہ کہتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی رسول تھا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ ایک بات ہے کہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا اور ایک بات ہے کہ آپ کا حقیقی عقیدہ ہونا۔ اگر تو کوئی قادیانی آج آ کے یہ کہہ دے کہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا رسول نہیں تھا، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے، ہم اپنی بات واپس لے لیں گے، آپ سے ہماری مقدمہ ختم۔ آپ آج آ کے لائیو کہہ دیں کہ مرزا رسول نہیں تھا، بات ختم، ہم اپنی ساری اسٹریم ڈیلیٹ کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ آج آ کے آپ کا کوئی ایک آفیشل یہ کہہ دے کہ مرزا غلام قادیانی پہ جھوٹا الزام تھا، وہ اللہ کا رسول اور نبی نہیں تھا، تو بات تو ختم ہوگی ہماری آپ کی پھر۔ تو اس لیے میں عوام کو بتا رہا ہوں اور ان کو بتا رہا ہوں، دو باتوں کا فرق کریں، کسی کے اوپر ایک الزام لگانا اور اس بندے کا آگے سے انکار کر دینا، یہ شریعت میں کافی ہوتا ہے۔ آپ بھی انکار کر دیں، ہم آپ کو بھی کافر نہیں کہیں گے، آپ کریں انکار ذرا کے آج۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ میں بات یہ کرنے چلا تھا کہ اب یہ بات نا بہت دھیان سے آپ نے سننی ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی، ان کا دوبارہ دنیا میں آنا، بھلے سے کوئی قادیانی اس کی تشریح سے اختلاف کرے یا کچھ بھی کرے، کم از کم ان کو یہ تو بات معلوم ہے نا کہ اسلام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آنا تھا تو اپنے ذہن سے یہ بات سوچیں کہ کس کا دوبارہ آنا زیادہ اہم ہے، عیسیٰ ابن مریم کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ذرا سوچیں اپنے ذہن سے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں، آپ کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں دوبارہ آنا تھا تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے یہ بہت زیادہ اہم بات تھی، اور اس کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو حوالہ دکھا سکتے ہیں، احمدی جماعت کا یہ موقف ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں مرزا غلام قادیانی کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اب بتائیں ذرا۔ اور مرزا غلام قادیانی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بات اسلام کا حصہ ہو تو وہ ہر زمانے میں پبلش ہوتی ہے، شائع ہوتی رہتی ہے۔ تو ان باتوں کو سوچیں ذرا، آگے چلیں ذرا۔ اب دیکھیں کہ قادیانیوں کے نزدیک وہ کہیں گے جی کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ بات وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، اسی بات کو آپ عربی میں کیسے کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ، یعنی وہی بات جو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اردو زبان میں کہتے ہیں، آپ کے عقیدے کے طور پہ آپ کے دل میں موجود ہے، اسی بات کو جب آپ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا آپ معنی بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ اور مرزا رسول اللہ؟ بات تو ختم ہو گئی، کلمہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھ رہے آپ کا کلمہ حقیقت میں تو موجود ہو اور آپ اس کو پڑھیں نا، یہ تو آپ کا اپنا اندر کا چور ہے، کیونکہ آپ کی جو اندر تھوڑی بہت فطرت ہے نا، وہ آپ کو اس بات کے اوپر اس بات سے روکتی ہے کہ یہ بات نہ زبان سے نکالو۔ لیکن آپ مجھے خود بتائیں، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس بات کو عربی زبان میں کہنے مجھے بتایا کیا آپ کو دقت ہے؟ پھر سوچیں اس بات کے بارے میں۔ لے جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب آپ کے سامنے ابھی ہم انشاءاللہ جو سب سے اہم بات ہے آج کی سٹریم کی وہ کرنے چلے ہیں، وہ کیا ہے جناب؟ احمدیت کا اصل الاصول۔ اب یہ اصل الاصول کو آپ یوں کہہ لیں کہ احمدیت کی جو جڑ اور بنیاد ہے، احمدیت کا جو لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہم ان کی اپنی بات پڑھنے چلے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں جناب کہ اور اگر کوئی آدمی اس کا اصل حوالہ دیکھنا چاہے ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا پاک مذہب ہے کہ اس کی تعلیم بچہ پیدا ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور خدا کے رسول کا پاک نام سنایا جاتا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کا صحابی تھا عبداللطیف، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات میرے ساتھ بھی ہوئی۔ کہہ رہا ہے کہ احمدیت میں بطور بچہ کے تھا کہ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی
کہ مسیح موعود محمد است و عین محمد است. مرزا غلام قادیانی کا صحابی عبد اللطیف یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بچہ تھا، اور بائی دا وے یہ انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون چھاپا ہے کہ مرزا غلام قادیانی عین محمد تھا. یہ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ میرے کانوں میں جس طرح کے بچے کے کان میں آذان دی جاتی ہے اس کو اسلام کی بنیاد اس کے کانوں میں ڈالنے کے لیے، اسی طرح کہتا ہے میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور وہ عین محمد ہے، عین محمد است. پھر کہتا ہے کہ گویا یہ آواز شروع میں اپنے اندر وہی تاثیر رکھتی تھی جو آذان بچہ کے لیے رکھتی ہے. اب اندازہ کر لیں ذرا، اب اس سے بڑا آپ دیکھیں بچہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا اس کے کان میں دی گئی آذان، اس کے ساتھ اس نے کس بات کو کمپیئر کیا کہ مرزا غلام قادیانی محمد ہے اور وہ عین محمد ہے. حوالہ موجود ہے الفضل اخبار کا، اور ہمارے پاس اصل اخبار کا پیج بھی موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. عین محمد سے مراد کئی لوگوں کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ کیا ہے. عین سے مراد ہے ایگزیکٹلی محمد ہے. وہ کہتے ہیں نا بعین ہی، یعنی ہی ہمسیلف، خود ہی اپنی ذات میں خود ہی محمد ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ مینز کہ مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد سے مراد ہے کہ ایگزیکٹلی ہی از دا ایسنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہی ہمسیلف از محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، یعنی یہ لکھا تھا اس شخص نے. بسم اللہ. جزاک اللہ جی. اچھا آگے اسی مضمون کے اندر اوپر اس کی ہیڈنگ بھی مضمون کی یہی ہے، مسیح موعود محمد است و عین محمد است. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسی میں ختم نبوت کا راز مضمر ہے، مضمر کا چھپا ہوا ہے. اسی سے مسیح موعود کا نبی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو احمدیت کی اصل الاصول کہی جا سکتی ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ مسیح موعود محمد است و عین محمد است. اب مجھے بتایا کہ اگر مرزا غلام قادیانی اس تحریر کے مطابق عین محمد تھا، ایگزیکٹلی محمد تھا، تو جب آپ کلمہ میں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مجھے بتایا وہاں محمد سے پھر کون مراد ہوا؟ آپ خود سوچیں ذرا اپنے ذہن سے. آگے چلیں ذرا. مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کہتا ہے جی کہ میرا یہ قدم اس مینارہ پر ہے جہاں پہ تمام روحانی بلندیاں ختم ہیں. یہ وہ والی عبارت ہے کہ جہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء نہیں کیا. اس نے کہا کہ روحانی بلندیوں کی جو سب سے پینیکل جو ٹاپ ہے، کہتا وہاں پہ میں ہوں، وہاں پہ میرا قدم ہے. آگے دیکھیں ذرا. کہتا ہے کہ جو شخص، ہر بات کا حوالہ موجود آپ کے سامنے، جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا. آپ اس سے واضح بات اگر ممکن مجھے بتا دیں. آگے چلیں ذرا. کہتا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشن گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے. بنا کہتے ہیں بنیاد کو یا بلڈنگ کو. کہتا ہے پس میں وہی اینٹ ہوں، آخری اینٹ. ذرا سنیے گا بات دھیان سے. عدنان بھائی آپ کو یہ حدیث متعدد مرتبہ سنا چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک بات ہے کہ آپ قصر نبوت کی، نبوت کو اگر ایک محل سے تشبیہ دی جائے تو اس قصر نبوت کی، اس محل نبوت کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وہ اینٹ میں ہوں. اب ذرا سنتے جائیے گا بات کو. اور یہ جو بات مرزا نے کی ہے نا، یہ اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کی اب ہم کیا مثال دیں کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اینٹ محمد رسول اللہ نہیں تھے، حالانکہ اس کا دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یا تو ہم رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ مانے یا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مانے. بھائی ان دونوں میں سے آخری اینٹ کون ہے؟ یہ دونوں مختلف شخصیات تھیں. محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی بی بی آمینہ سے، اور ان کے والد تھے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. یہ ان کا سلسلہ ہے، شجرہ نسب. اور مرزا غلام احمد قادیانی ہے ابن چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ. تو یہ دو مختلف اشخاص ہیں اور دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دونوں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آخری اینٹ نبوت کے گھر میں ہوں. محمد رسول اللہ آج سے 1400 سال پہلے یہ دعویٰ کر گئے کہ ایک خوبصورت گھر ہے جو اللہ نے دکھایا ہے اور اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش ہے. وہ گھر خوبصورت ہے لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش ہے، وہ میں آخری اینٹ میں ہوں. وہ نبوت کا گھر ہے اور آخری نبی میں ہوں. اب مرزا یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ آخری اینٹ میں ہوں. اب دونوں میں سے کس کا دعویٰ ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کریں. جزاک اللہ عدنان بھائی. اور اتنی بات تو ہر بندے کو اللہ پاک نے ذہن عطا کیا ہے. آخری تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا خدا کے بندو. آخری دو ہی، آخری اینٹ یا مرزا ہوگا جو کہ ظاہر نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا. آپ نے تو اپنی زبان مبارک سے سچ کو بیان فرمایا کہ آپ آخری اینٹ ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا آخری اینٹ. بالکل ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ وحی سے ہے. لیکن مرزا جو ہے اس نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا دعویٰ باطل ہے. باطل ہے کیونکہ اس سے پہلے 1400 سال پہلے، اس سے 1300 سال پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ آخری اینٹ میں ہوں. تو مرزا کوئی اینٹ شیٹ نہیں ہے. مرزا کی حیثیت کچھ اور ہو سکتی ہے لیکن وہ نبوت کے گھر میں جو اینٹ ہے اس سے مرزا کا کوئی تعلق نہیں. اگر مرزا غلام قادیانی اینٹ بننا چاہے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کا کوئی تعلق محل نبوت کے ساتھ نہیں ہے. وہ کوئی اور اینٹ ہوگی، کسی اور ہی بلڈنگ میں، تو کسی اور ہی گھر کی اینٹ ہوگی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی.
لیکن جناب ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. پھر اسی کتاب میں یعنی مرزا غلام قادیانی پہ جو وحیاں نازل ہوتی تھیں براہین احمدیہ 1 2 3 4 تو کہتا ہے اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے پہ وحی ہوئی ہے. کیا وحی ہے جی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہتا ہے کہ اس وحی اللہ میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب یہ پھر دوبارہ کوئی آخری عید والی بات آ گئی ہے. قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد اور رسول قرار دیا گیا. اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو وحی میرے پہ آئی ہے اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد اور رسول ہوں. اب دوبارہ پھر وہی بات جو عدنان بھائی نے کی ہے, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کو محمد اور رسول اس قرآن کی آیت میں سے ماننا ہے. مرزا غلام اب یہاں سے ہاں جی فرمائیں. جی آپ کریں بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو مرزا نے آیت استعمال کی ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ, مرزا اس کا کمپلیٹ اپوزٹ تھا. مرزا اور اس کے ماننے والے وہ رحماء علی الکفار و اشداء بینہما تھے. یعنی جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنی بندوقیں تانی ہوئی تھی. اور کلونیل اسٹیبلشمنٹ جو انڈیا میں استعماری نظام تھا, جو برطانیہ کا, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام تھا, مرزا اور اس کے ساتھی اس نظام کا اعلی کار بنے ہوئے تھے. مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ایک انتہائی وفادار خادم ہوں ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کا, میں خادم ہوں تاج برطانیہ کا, میں خادم ہوں حکومت برطانیہ کا جس کی حکومت تھی ہندوستان میں. تو یہ مربی کیا کرتے ہیں, اس کا جواب ہمیں کیا دیتے ہیں, تم لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تم برطانیہ میں کیوں بیٹھے ہو, خدا کے بندو ہم یہاں پر کوئی اس حکومت کی عبادت تو نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جہاں پر یہ حکومت صحیح ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہیں, جہاں غلط ہے وہ غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جیسے کمزور لوگ اگر یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت غلط ہے, بہت ساری چیزوں میں غلط ہے اور بہت ساری چیزوں میں صحیح بھی ہے, اگر ہم یہ بات کر سکتے ہیں تو مرزا نبی ہو کے رسول ہو کے یہ بات کیوں نہیں کر سکتا. لیکن مرزا نے تو پورا کا پورا جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ روحانی طور پہ سجدہ کر ڈالا ملکہ وکٹوریہ کو. تو یہاں پر یہ آیت کا اطلاق مرزا کے اوپر ہوتا ہے, اور اس آیت کی وجہ سے ہی مرزا کے اوپر فتویٰ لگتا ہے کہ بھئی تم وہ لوگ ہو, مرزا اور اس کے جو ساتھی تھے مرزا کے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس آیت کا انکار کرتے ہوئے کفار کو اس ٹائم جو تاج برطانیہ کے حکمران تھے, جو ایڈمنسٹریٹر تھے, جو آفیشلز تھے استعماری نظام کے, ان کو کس کس قسم کے جو ہے خط لکھے اور ان سے کس قسم کی التجائیں کی, اور یہاں تک کہا کہ ہم جاسوسی بھی کریں گے آپ کے لیے, آپ کو نام دیں گے ان لوگوں کے جو جمعہ نہیں پڑھتے, ہم آپ کو لسٹ دیں گے ان لوگوں کی. تو آپ ہمیں خدا را قادیانیوں سے یہ التجا ہے کہ جاگو اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے تمہارے لیے مسئلہ اور تم لوگ اللہ تک پہنچ جاؤ, اور پھر تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آخری 10 راتیں آج سے شروع ہو جائیں گی, آخری عشرہ ہے. اللہ سے مانگو, توبہ کرو, اللہ سے مانگو, ہدایت مانگو, یا اللہ مجھے بچا لے, یا اللہ اگر یہ باطل ہے تو مجھے اسے ہٹا لے, میرے دل کو مطمئن کر دے اسلام پہ, میرے دل میں اس کلٹ کی نفرت ڈال دے. اگر یہ کلٹ باطل ہے, اور آپ دیکھیے کیا ہوگا, آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. اور یقیناً یہ کلٹ جو ہے وہ باطل ہے. نفرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے نفرت کرنی ہے, نفرت سے مراد کفر سے نفرت کرنی ہے, ان کے آئیڈیاز سے نفرت کرنی ہے, لوگوں سے محبت کر کے انہوں دین کی تعلیم دینی ہے, دین کی طرف دعوت دینی ہے. تو نفرت سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کے خیالات ہیں, جو کتابوں میں خرافات اور کفریات لکھی ہیں, ان سے نفرت کرنی ہے. لوگوں کو پیار اور محبت سے. قادیانیوں میں بہت اچھے اچھے نیک لوگ ہیں, نیک سے مراد وہ نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں, کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر آپ کا ایمان نہیں ہے اور آپ ایک اور شخص کو نبی مانتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد, تو آپ کے حج, آپ کے روزے, آپ کی زکاتیں, آپ کی نمازیں, آپ کے صدقات, آپ کا قرآن کی تلاوت سب ضائع ہو گیا, کیونکہ آپ کا عقیدہ ہی غلط ہے, آپ غلط عقیدے پر ہیں, آپ کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو گئے. خسر الدنیا والآخرہ وذالک خسران مبین. یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے, اور یہ سب سے بدتر نقصان ہے. انسان کی دنیا بھی گئی, دنیا میں بھی آپ نے نمازیں پڑھی, حج کیے, روزے کیے, قرآن پڑھے, پردے کیے. ہماری بہنیں جو قادیانی بہنیں ہیں, ہماری جو گمراہ بہنیں ہیں جنہوں نے پردے کیے ہوئے, نقاب کیے ہوتے ہیں, یقین جانیے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہنیں کتنی محنت کر رہی ہیں جس کو یہ اسلام سمجھتی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ باطل نبی کو نبی مانتی ہیں. یہ ایک ایسے شخص کو نبی مان چکی ہیں جو نبی نہیں تھا, وہ ایک کافر تھا, اس نے خود کفر کیا اپنی تحریرات سے اور اپنے خیالات سے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ان کا خیال رکھیے, ان پر غور کیجیے. انشاءاللہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ہماری بات اتر جائے. بسم اللہ. آمین. جزاک اللہ عدنان بھائی. تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ خاص طور پہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا, یہ جو مرزا نے اپنے اوپر اپلائی کی ہے, محمد الرسول اللہ, پورے قرآن میں یہ جو 3 الفاظ اکٹھے ہیں, محمد رسول اللہ, صرف اس ایک مقام پہ آئے ہیں, اور یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے بارے میں کلیم کر لیے.
ذرا سوچیں اس بات کے بارے میں، پورے قرآن میں اس کے علاوہ کہیں پہ یہ حصہ کلمے کا حصہ جڑ کے نہیں آیا، الفاظ کی بات کرو، حصہ جڑ کے محمد رسول اللہ، صرف یہ ایک ہی مقام تھا، اور مرزا کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وحی اتار کے، میرے پہ آیت اتار کے یہاں پہ محمد اور رسول کے جو لقب ہیں، جو نام ہے، وہ مجھے دے دیے۔ آگے چلیں جناب ذرا۔ اچھا یہ بڑی بات آپ سنیں گے دھیان سے، مرزا غلام قادیانی کے جو ماننے والے ہیں، خاص طور پہ جو مربی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 1901 کے بعد کی ہمارے سامنے عبارتیں کوٹ کریں، کیوں؟ چونکہ مرزا غلام قادیانی نے اس وقت جا کے کتاب لکھی ایک غلطی کا ازالہ۔ ذرا پہلے آپ نام پہ غور کریں، ایک غلطی کا ازالہ۔ اب پتہ نہیں یہ غلطی، اس کی بعض کتابیں جناب کوئی کسی بھی تو دفع الوساوس، وسوسوں کو دور کر رہا ہے، کبھی غلطیوں کے ازالے کر رہا ہے، تو عجیب سے نام تھے کتاب۔ بہرحال اس کتاب میں جا کے مرزا غلام قادیانی نے بقول جماعت احمدیہ قادیانیہ کے، اس وقت اس کتاب میں جا کے مرزا نے نبوت کی درست تعریف کو سمجھا اور اپنے عقیدہ میں تبدیلی پیدا کی۔ یہ سنے بات دھیان سے کہ اپنے عقیدے میں تبدیلی پیدا کی۔ کیا تبدیلی پیدا کی؟ کہ اس سے پہلے وہ خود کو رسول اور نبی نہیں کہتا تھا، اس کے بعد اس نے خود کو نئی تعریف کے مطابق نبی اور رسول کہا۔ اب آپ نے سوچنا ہے اس بات کے بارے میں کہ اگر پہلے نہیں کہتا تھا تو اب کہا، تو اس میں کیا میکینزم تھا؟ میری آپ سے التجا ہے کہ یہ چند صفحات کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے غلطی کا ازالہ، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے اندر مرزا غلام قادیانی کا بنیادی مقدمہ سن لیں، وہی ہے جو بھی آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کے اوپر مہر لگ گئی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا معاملہ سیل ہو چکا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ اب محمد رسول اللہ خود آ سکتے ہیں، خود وہ کہتے جتنے مرضی آئیں، لیکن آپ کے علاوہ کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اس بات کی روشنی میں آپ غور کریں کتنا آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے جناب۔ وہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ 4 انعام دیتا ہے، اور مرزا اپنے اس کیریئر کی سب سے اہم کتاب میں، مرزے کے کیریئر کی سب سے اہم کتاب ایک غلطی کا ازالہ ہے، جماعت کے بقول، جہاں پر اس نے اپنے عقیدے میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف بار بار آ سکتے ہیں، بروزی طور پہ، ذلی طور پہ، آپ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا مرزا غلام قادیانی نے اپنی اس کتاب کے اندر بطور محمد آنے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ مرزا نے اس کتاب میں جو فلسفی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، آپ خود ہی آ سکتے ہیں، اور وہ اس نے کس طرح بیان کیا آپ کو سناتے ہیں جناب۔ یہ جناب اسی کتاب ایک غلطی کا ازالہ کا صفحہ نمبر ہے روحانی خزائن والیوم 18 اس کا پیج نمبر 212، کہتا ہے کہ چونکہ میں ذلی طور پہ محمد ہوں، اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ مرزا کہتا ہے کہ محمد کی نبوت محمد تک ہے، یعنی کہ خود کو کون کہہ رہا ہے؟ وہ محمد کہہ رہا ہے، یعنی بہرحال محمد ہی نبی رہے، نہ کہ کوئی اور۔ اب یہ محمد ہی نبی رہے۔ اب دیکھیں مرزا غلام قادیانی نبی ہے نا آپ کے بقول، اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ محمد ہی نبی ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نبی ہے۔ مجھے بتائیں وہ خود کو کیا دعویٰ کر رہا ہے پھر وہ آگے چل، یعنی جب کہ میں بروزی طور پہ آ حضرت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ماں نبوت محمدیہ کے میرا آئینہ ذلیت میں منعکس ہے، یہ تمام لفاظی ہے۔ میں آج سب کو کہہ رہا ہوں، مجھے آج آ کے بتائیں آپ یہاں پہ کہ یہاں پہ آئینہ کون ہے، یہ آئینہ کون دیکھ رہا ہے، یہ تمام لفاظی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے اوپر الفاظ کا ہیر پہ چڑھا دیا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح کے عدنان بھائی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گاڈ کہا گیا، لیکن گھما کیا دیا کہ 1 being اور 3 persons، یہ تمام لفاظی ہے کہ آپ نے بینگ کو پرسن نہیں کہنا اور پرسن کو بینگ نہیں کہنا، یہ تمام لفاظی ہے۔ بھائی پرسن از اے بینگ، یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ مرزا غلام قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ایک بندہ ہے، کون سا آئینہ دیکھ رہا ہے بھائی، کون آئینہ دیکھ رہا ہے؟ یہ تمام کے تمام محض لفاظی ہے۔ وہ محمد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اپنے ڈرپوک، کیونکہ اس کو پتا تھا لوگ اس کو پھر کچھ کر دیں گے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، ذلی، بروزی، فلاں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بروز کا عقیدہ ہندو عقیدہ ہے، انشاءاللہ آج آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی۔ آگے چلیں ذرا۔ ہاں یہ دیکھیں، کہتا ہے کہ پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا؟ سبحان اللہ۔ اور بھائی محمد ابن عبداللہ ایک انسان ہے، مرزا غلام قادیانی ایک انسان ہے، دونوں انسان نبوت کے بارے میں اگر دعویٰ کریں گے تو ایک انسان کیسے ہو گیا؟ یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جیزس از گاڈ اینڈ فادر از گاڈ اینڈ دیر از اسٹل ون گاڈ۔ یہ بالکل تسلیس والا گورکھ دھندا ہے بھائی، میری بات کو خدا را سمجھو، یہ بالکل تسلیس والا گورکھ دھندا ہے کہ جہاں پہ فادر بھی گاڈ ہے اور جیزس بھی گاڈ ہے اور ہولی اسپرٹ بھی گاڈ ہے اور پھر بھی ایک گاڈ ہے۔ یہاں مرزا غلام قادیانی کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ بھی رسول ہیں اور مرزا غلام قادیانی بھی رسول ہے اور ایک ہی رسول ہے۔ یہ دیکھ لیں بالکل وہی بات جو کہ تسلیس کے اندر آتی ہے، ٹرینٹی کے اندر آتی ہے۔ آگے چلیں ذرا۔ مرزا کہتا ہے جناب کہ خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا اور آ حضرت کا بروز مجھے قرار دیا، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کو دکھائیں گے اس کا ثبوت بھی۔ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ مرزا اسی کتاب میں کہتا ہے ایک غلطی کا ازالہ میں، مگر میں کہتا ہوں آ حضرت کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مرزا کہتے ہیں کہ مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے،
اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں آپ کو چل گئی پتا کہ نبوت کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، مردے نے مہر نہیں ہے، مردے نے کہا ہے کہ نبوت کا معاملہ سیل ہو چکا ہے، لیکن اب آگے سنیں ذرا، کہتا ہے کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہتا ہے اس سورہ جمعہ کی آیت کے مطابق میں بروزی طور پہ وہی خاتم الانبیاء ہوں، یہ لفظ وہی پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ مرزا کہتا ہے میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے آ حضرت کا وجود قرار دیا، بس اس طور سے آ حضرت کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ کوئی مردے کو بٹھا کے بتاتا کہ جب اصل موجود نہ ہو تو ذل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تمام الفاظ کا گورکھ دھندا ہے بھائی، نہ کوئی آئینہ ہے نہ کوئی ذل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف الفاظ ہیں۔ مرزا غلام قادیانی محمد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ لوگوں سے منوانا چاہتا ہے اور اس کے آس پاس الفاظ کی ایک ہیر پھیر آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ آگے چلیں جناب، مرزا کہتا ہے کہ مجھے بروزی طور پہ نبی اور رسول بنایا اور اسی بنا پہ خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی طور پہ میرا کہتا ہے میرا نفس درمیان میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں ذرا، مرزا درمیان سے نکل گیا، بلکہ محمد مصطفیٰ ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ اگلی بات کو توجہ سے سنیے گا، پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ اب مجھے بتائیں ذرا، محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ان کے بعد مجھے بھی رسول بنایا گیا، لیکن کہتا ہے میرے رسول بننے کے باوجود محمد کی چیز چیز کا مطلب کیا ہے؟ نبوت، کہ محمد کی نبوت محمد کے پاس رہی۔ وہ کیسے رہی بھائی؟ اب بھائی دو انسان ہیں تو کیسے رہی پھر وہ؟ یہ مرزا غلام قادیانی کے الفاظ کے گورکھ دھندے کو سمجھ جائیے گا۔ آگے چلے ذرا، کہتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، الفاظ سے دیکھیں ذرا، مظہر اتم ہوں یعنی میں ان کا کامل مظہر ہوں، مکمل ہوں، یعنی ذلی طور پہ محمد اور احمد ہوں۔ یہ جو ذلی یہ لفظ ذلی صرف ایک دکھ ہے، آ کے ہمیں کوئی قادیانی بتائے کہ یہ ذلی کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں بتائیں ذرا آ کے آج انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، یہ جناب آپ کو اب میں ایک اور سیٹ آف، ابھی دیکھیں نا، ایک غلطی کا ازالہ، مرزا غلام قادیانی کے کیریئر کی وہ کتاب جس میں اس نے اپنی نبوت کی نوعیت بیان کی ہے، اس نے آپ کے سامنے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ محمد اور احمد ہے، اور کیونکہ محمد کی چیز محمد کے پاس رہی ہے لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی۔ اس کے بعد مرزا یہ کرے گا جناب کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسپیشل، جو آپ کی ورچو، جو آپ کے فضائل ہیں، اب مرزا غلام قادیانی وہ سارے فضائل اپنے بارے میں کلیم کرے گا۔ آئیں ذرا پڑھتے ہیں، مرزا کہتا ہے جناب تحفہ گلریہ کے روحانی خزائن کے والیوم 17 کا پیج 62 ہے، کہتا ہے کہ وہ عرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ مردے کا خدا مردے کو بتا رہا ہے کہ عرش پہ مردے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یعنی لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے مقابل پہ خدا عرش پہ تیری تعریف کرتا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پہ درود بھیجتے ہیں، اور جو ٹھٹھا کرنے والے ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مردے نے قرآن کریم کی وہ آیت اپنے اوپر لاگو کی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، یہاں پہ مرزا اس آیت کو کلیم کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں ذرا، اور بھی کچھ کرے گا یہ بھی، کہتا ہے جی کہ تم پہ سلام، مردے کا خدا مردے کو کہہ رہے ہیں، تم پہ سلام، تم پاک ہو، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پہ درود بھیجتے ہیں، عرش سے فرش تک تیرے پہ درود ہے۔ میں آپ کو بتا تھا کہ مرزا ابھی وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو کرے گا جن کا تعلق ایکسکلوسیولی قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آگے دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، یہ دیکھیں جو قرآن پاک کی صورت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی جب آپ کا بیٹا فوت ہوا۔ مردے نے تذکرہ کے چوتھے ایڈیشن کے پیج نمبر 235 پہ یہ اپنے بارے میں کلیم کر لی ہے، ورفعنا لک ذکرک، اسی تذکرہ کے پیج نمبر 236 پہ اپنے بارے میں کلیم کہ ہم نے آپ کا ذکر اے نبی بلند کر دیا، اپنے بارے میں کلیم کر لی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی جو کہ بائبل میں بھی آپ کی پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی یہ والی کہ میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ الفاظ وہ بولے گا۔ مرزا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے۔ اچھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بھی اپنے بارے میں کلیم کر گیا تمام باتیں لکھی حوالے کے ساتھ۔ اچھا اب دیکھیں غضب کی بات دیکھیں ذرا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مردے اپنے بارے میں کلیم کر لی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے بارے میں کلیم کر لی۔ میں نے آپ کیوں یہ حوالے دکھائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے صرف الفاظ کو کلیم نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہے کتاب و سنت میں وہ بھی سارے اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں ان باتوں کو جماعت نے اور خاص طور پہ مرزے کے بیٹوں نے، اور ان میں سے بھی مرزا بشیر احمد ایم اے جو جماعت کے نزدیک قمر الانبیاء ہے، اور اس کی جو کتاب ہے کلمات الفصل، میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا ہوں، جماعت کی ویب سائٹ پہ جائیں، جب آپ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ کو دو باتیں جماعت کے موقف کے طور پہ پتہ چلتی ہے۔ نمبر ایک کہ مرزے کا مقام کیا ہے،
نمبر 2 اس کو نہ ماننے والے کا کیا حکم ہے. یہ 2 باتیں وہ کہتے ہیں اس کتاب میں پڑھ لیں. اللہ سنیں کیا حکم ہے. کلمات الفصل پیج نمبر 104-105. اچھا جو بروزی رنگ کہتا ہے کہ جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا تاکہ اشاعت اسلام کا کام پورا کرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ جو قرآن کریم کی آیت وسلم کے بارے میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اس کے والد صاحب کے بارے میں آئی ہے, مردے کے بارے میں آئی ہے. آگے کہتا ہے کہ فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پہ اتمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونے تک پہنچاوے. تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا. اب دیکھ لیں اس سے واضح ہم آپ کو کیا دکھا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قادیان میں دوبارہ اتارا ہے دین کی اشاعت کے لیے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں ذرا. یہ جناب مردے کا بیٹا آپ کو آگے مزید کیا بتا رہا ہے جی, اس کو بھی دیکھ لیں. اچھا جی, یہ بیٹا صاحب جناب فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ہاں جی, کہتا ہے جی کہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے ہیں, کسی کو بہت کسی کو کم, مگر مسیح موعود کو نبوت تب ملی. یہ ذرا سنیں بات دھیان سے. مگر مسیح موعود کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا. یہ بات پہ غور کریں, مرزا غلام قادیانی کی قابلیت تھی جس کے باعث وہ نبی اور محمد بنا. معاذ اللہ, آپ اندازہ کریں ذرا, نبوت جو پہلے انبیاء کو اللہ نے عطا کی وہ تو اللہ کا محض اپنا فضل تھا, لیکن مرزا غلام قادیانی کی قابلیت تھی. مرزا اپنی قابلیت سے نبی بننا. یہاں پہ مرزے کے بیٹے ہمیں بتا رہے ہیں, کہتا ہے کہ اس قابل ہو گیا کہ ذلی طور پہ نبی کہلائے. بس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا, اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا. یہ دیکھیں ذرا, اب دیکھیں ذرا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلو بہ پہلو کھڑا کی, اس کا مطلب ہے کہ 2 بندے ہیں اور وہ بالکل اس طرح کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے پیرالل, دونوں ایک مرتبے اور مقام کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور ابھی یہی بات انشاءاللہ آپ کو مزید بھی آگے واضح انداز میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہ جائے. اب یہ بات آگی وہی بات کہ جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ان کو ہماری زبان پہ تو یقین نہیں آتا, ہم آپ کو مردے کے بیٹوں کی زبان سے سنوا دیتے ہیں. کہتا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے, جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کہ سارا وجود ہی وجودہ ہوں, کہ میرا جو وجود ہے وہ اسی کا وجود ہے. معاذ اللہ. پھر کہتا ہے کہ جس نے فرق کیا مجھ میں اور مصطفیٰ میں اس نے مجھے نہیں پہچانا اور مجھے نہیں دیکھا. یہ مرزا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور مردے کا بیٹا اس کو مردے کو کوٹ کر رہا ہے. آگے کہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور, سنے بات کو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا, اور یہ وعدہ صرف کس کو پتا ہے؟ مردے کے خاندان کو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ, اندازہ کریں ذرا, الفاظ پہ غور کریں. مردے کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ خاتم النبیین کو ایک مرتبہ اور دنیا میں مبعوث کرے گا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ وعدہ صرف مردے کے خاندان کو پتا اور کسی کو امت میں نہیں پتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پھر کہتا ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے, اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے کلمات الفصل کا, پیج نمبر 158 ہے, اس میں وہ کون سی بات ہے جس میں عدنان یا امتیاز اپنی سمجھ کو اپلائی کر رہے ہیں؟ بھائی یہ وہ ساری بات ہے کہ جو آپ کے سامنے واضح موجود ہے. وہ کہنا ہے کہ مردے کا بیٹا کہہ ہے مرزا خود محمد رسول اللہ ہے. وہی بات جو سٹارٹ آپ کو دکھائی تھی نا کہ مسیح موعود محمد و عین محمد, اور اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کے کان میں اذان دیتے وقت یہ گھٹیاں ان کے کان میں یہ ڈالتے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہم اس لیے اپنا نیا کلمہ نہیں لے کے آ رہے کیونکہ جو کلمے کے اندر محمد ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے, تو ہم کلمہ کیوں بنائے نیا؟ کہتا ہاں اگر کوئی اور آتا تو پھر ہمیں کلمہ نیا بنانا پڑتا. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھ لیں. یہ جناب آگے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ان کو جماعت کس طرح پبلش کرتی تھی. یہ جو نظم ہے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا آپ کے سامنے, یہ اس نظم کا آخری حصہ ہے. اور یہ نظم بقول مرزا غلام قادیانی کے صحابی اکمل کے, یہ نظم مرزا غلام قادیانی کی موجودگی میں پڑھی گئی. مرزا نے اس کو پسند کیا اور اس کو خوش خط لکھوا کے اپنے گھر لے گیا اور جزاک اللہ خیر کہا. وہ کیا تھی؟ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کے اپنی شان میں, محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل, غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. اگر کوئی بات اس میں ایک بھی ایسی ہے نا کہ جس میں کسی کو اپنی تشریح لانے کی, اس میں تشریح کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بذات خود آپ کے سامنے تشریح آ رہی ہے اس کی. آگے دیکھیں ذرا, اور باقی آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہر بات کے نیچے حوالہ درج ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ صحابہ کے علاوہ ایک اور جماعت بھی ہوگی. سورہ جمعہ کی جو آیت یہ بار بار کوٹ کرتے ہیں وآخرین منہم والی, تو کہتا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ صحابہ کے علاوہ ایک اور جماعت بھی ہوگی جسے یہ رسول دین کی باتیں سکھائے گا. جسے یہ رسول, کون رسول؟ اس آیت میں کس رسول کی بات ہو رہی ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ رسول اس جماعت کو دین کی باتیں سکھائے گا, یعنی
رسول کریم ایک مرتبہ اور نازل ہوں گے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور نبی نہ ہوں؟ بس جو بھی اس مقام پہ کھڑا ہوگا اس کا آنا نبی کریم کا آنا ہوا، اور وہ یقیناً نبی ہوگا۔ ریویو آف ریلیجنز 5 دسمبر 1938، پیج نمبر 41، والیوم 37، اور نمبر اس کا ہے 9 شمارے کا۔ آپ کے سامنے جناب دیکھ لیں، کوئی اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں کچھ 2-4 حوالے آپ کو اور دکھا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی کہ گزشتہ مضمون جو کہ مندرجہ الفضل مورخہ 16 ستمبر میں نے محض بفضل الہی اس بات کو ثبوت تک پہنچایا۔ کس بات کو؟ حضرت مسیح موعود با اعتبار نام، کام، آمد، مقام، مرتبہ، کیا چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ نام، کام، آمد، مقام اور مرتبے کے حساب سے کہتا ہے جو مرزا غلام قادیانی وہ کون تھا؟ آ حضرت کا وجود تھا۔ آگے کہتا ہے یا یوں کہو کہ آ حضرت جیسا کہ دنیا کے 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے تھے، ایسا ہی اس وقت جمیع کمالات کے ساتھ مسیح موعود کی بروزی صورت میں مبعوث ہوئے ہیں۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کی جماعت بتا رہی ہے آپ کو کہ مرزا اپنے نام، کام، آمد، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کون ہے؟ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے چلے جی، ایک اور حوالہ دیکھ لیں۔ کہتا ہے کہ پس جب خدا کے نزدیک مسیح موعود کا وجود خاص آ حضرت کا ہی وجود ہے، یعنی خدا کے دفتر میں حضرت مسیح موعود اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی اور مغالط نہیں رکھتے، بلکہ ایک ہی شان، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی منصب، ایک ہی نام۔ کہتا ہے گویا لفظوں میں باوجود دو ہونے کے ایک ہی ہیں۔ کہتا ہے صرف الفاظ محمد ابن عبداللہ اور مرزا غلام قادیانی، کہتا ہے بس لفظوں میں دوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، کہتا ہے شان کے اعتبار سے بھی دونوں ایک ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، منصب کے اعتبار سے بھی ایک ہیں، نام کے اعتبار سے بھی ایک ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی بات باقی رہ جاتی پیچھے اور بھی تو چلے جی آگے دیکھیں کہ صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک، یہ اشعار اپنے سالوں میں چھاپتے ہیں یہ لوگ جناب۔ صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک جس پہ وہ بدر المجا بن کے آیا، محمد پہ چارہ سازی امت، اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا۔ حقیقت کھلی بے سے ثانی کی ہم کو یہ سنیں، حقیقت کھلی بے سے ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کفر سے بھائی سب کو محفوظ رکھے، اللہ اس کفر سے سب کو محفوظ رکھے۔